وہ اپنے وقت کے عاشقوں کے امام تھے. ان کے دل کے اندر محبت رسول جو اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. وہ سوتے تھے تو بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتے تھے. وہ اٹھتے تھے تو بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھتے تھے. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم تھا. مثال کے طور پہ آئیے وہ کیسے عاشق تھے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور اس کے بعد پھر گفتگو کا اینڈ اگر وقت رہا تو اس بات پر ہوگا کہ وہ کیسے تھے اور ہم ان کے ماننے والے کیسے ہیں, اور اسی پر بات مکمل ہوگی. دیکھیے ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں اور وہ بھی عاشق رسول تھے. ہم کہلاتے ہیں اور وہ تھے. اور عاشق کا انداز یہ ہوتا ہے, اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عاشق جس طرف نظر اٹھاتا ہے اس کو محبوب ہی کا جلوہ نظر آتا ہے. عاشق ہمیشہ محبوب کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پر صوفیہ نے لکھا کہ جب زلیخا کو عشق یوسف ہو گیا تو حضرت زلیخا جدھر بھی دیکھتی تو ان کو جلوہ یوسف نظر آتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہار, اپنے کان کی بالیاں اور درختوں کے پتے اور اپنے پانی کے پینے کے گلاس کا نام بھی یوسف رکھا تھا. لوگ ایسا کہتے ہیں لیکن صوفیہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے گلاس کو یوسف تو کہا, درخت کے پتوں کو یوسف تو کہا, اپنے ہار کو یوسف تو کہا, لیکن یہ نام انہوں نے نہیں رکھے تھے بلکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے نام رکھ دیا. نام نہیں رکھے تھے بلکہ حسن یوسف میں زلیخا اتنی گرفتار اور اتنی ڈوب چکی تھی کہ جس طرف بھی وہ رخ کرتی ان کو جلوہ یوسف نظر آیا کرتا. یہ ان کا عشق تھا. اب آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام اہل سنت کی زندگی میں دیکھیں کہ میرے امام کی شان یہ ہے کہ جدھر دیکھا ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آیا. آپ دیکھیں کہ شان سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور جب حج کے لیے جاتے ہیں تو کعبہ پر جب نظر پڑتی ہے کعبۃ اللہ شریف پر تو لوگ کعبے کو دیکھ کر کے کس کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کعبے کو دیکھ کر کس کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, کہ انہوں نے کعبہ بنایا. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا. لوگوں کو یاد آتی ہے کہ کعبہ اللہ کے لیے بنانے والے یہ دو ہستیاں ہیں, لیکن میرے امام کی نظر جب کعبۃ اللہ پر پڑی تو ان کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بعد میں یاد آئے, پہلے اپنا محبوب یاد آیا. اور کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل بنا حال ہے. جب لوگ زمزم پیتے ہیں تو زمزم پیتے وقت بھی ان کے اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکلا, لیکن جب میرے امام نے زمزم کو دیکھا تب بھی ان کو ان کا محبوب یاد آیا اور وہ کہنے لگے ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیاں. کیسا عشق ہے, عشق رسول کے دیکھیں, ان کو ہمارے نبی کو بے مانگے ملا اور ان کو رگڑ کر ایڑیاں. ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیاں. صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں, صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. یہ امام اہل سنت کا عشق تھا. کعبہ اور زمزم دیکھ کر تو محبوب یاد آیا. حد تو یہ ہے کہ الف با تا سا جیم ہا یہ کیا ہے؟ یہ حروف تہجی, حروف تہجی. اس کا کیا مطلب؟ الف با کوئی بتا سکا؟ حالانکہ اس کا مطلب ہے لیکن عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مطلب والی چیز کو لوگ جانیں, لیکن دیکھو عشق ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے الف با تا سا دیکھا تو بھی محبوب یاد آیا. الف با تا سا دیکھا تو بھی کیا یاد آیا؟ محبوب یاد. اور محبوب یاد آیا تو الف با تا سا کو بھی دیکھ کر انہوں نے محبوب کو کیسے یاد کیا؟ کہتے ہیں کاف کیسو
काफ देखा तो क्या याद आया? रसूलुल्लाह के गेसू। गेसू किसको कहते हैं? बाल, अपने बालों को हाथ नहीं लगा। जब रसूलुल्लाह के आज़ा की बात हो तो अपने आज़ा को हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए कि उनके आज़ा के हाथ और अपने आज़ा की, लोग है ना उनके बालों की बात करते करते अपने बाल छूते हैं, और तेरे बाल का और उनके गेसू मुबारका की शान का। इसलिए अदब का तकाजा ये है, अब समझो गेसू मतलब बाल। तो उन्होंने देखा काफ गेसू, हा दहन किसको कहते हैं? मुंह को। दहन किसको कहते हैं? मुंह को। मुंह जब खुलता है ना मुंह, तो ये दो एक हा, ये बड़ी हा इसको कहते हैं, कुर्रा हा, ठीक है। और एक होती है हा जिसको दो चश्मे हा भी कहते हैं, और हमारे देहात की जबान में इसको लटका हुआ हा कहते हैं। आपके यहाँ नहीं, पता नहीं, देहाती लोग इसको देहात में। अब समझे काफ गेसू, हा दहन। वो हा देखो तो ऐसा लगता है जैसे महबूब ने अपना मुंह खोल रखा। काफ गेसू, हा दहन, या अबरू किसको कहते हैं? दहों को क्या कहते हैं? अबरू। या कैसे लिखी जाती है? यूं आके ऐसे लिखी जाती है। तो ये ऐसे ये लिखी जाती है ना, तो ये देख कर केवल ये या देखकर महबूब के अबरू याद आता। का गेसू, हा दहन, या अबरू, और आंखें आइन स्वाद। आइन तो अरबी में आंखी को कहते हैं, और जब स्वाद लिखा जाता है तो कैसे? ऐसे करके यूं लिखा जाता है। तो वो जो ऐसे यूं लिखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे महबूब ने आंख खोल रखी। अब देखो काफ गेसू, हा दहन, या अबरू, आंखें आइन स्वाद, ये हो गए हुरूफ तहज्जी, ठीक। और आगे एक है हुरूफ मुक़त्तआत, उसका कोई माना बयान नहीं करता, ठीक। जैसे अलीफ लाम मीम, क्या माना? अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, है ना? आमीन, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। काफ हा या आइन स्वाद, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन ये सब हुरूफ तहज्जी देखा तो भी महबूब याद आया, और हुरूफ मुक़त्तआत देखा तो भी महबूब याद आया। तो कैसे नाम पढ़ते हैं इन अल्फाज को? कहते हैं काफ गेसू, हा दहन, या अबरू, आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका चेहरा नूर का, काफ हा या आइन स्वाद। अलीफ बा देखकर भी महबूब याद आया। आखिरी बात इस ज़मन की क्या उन्होंने ज्योमेट्री देखा तो भी महबूब याद है। ज्योमेट्री पढ़ाए, ज्योमेट्री में बहुत से ज़ाब्ते होते हैं। उसमें से एक ज़ाब्ता ये होता है प्रकार। सब समझ, जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ाई, थोड़ा मुश्किल लगेगा जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको, लेकिन आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकार समझते हैं? प्रकार एक नोकीला कांटा होता है और एक में पेंसिल लगता है, तो वो प्रकार बीच में रखकर ऐसे पेंसिल से ये घुमा करके यूं दायरा बनता है, तो वो पूरा सर्किल बनता है। ये ज्योमेट्री का दायरा बनाने का एक तरीका है, ठीक है। अब जो लोग ज्योमेट्री पढ़े हुए वो जानते हैं ये दायरा जो बनता है ये ज्योमेट्री के उसूल के मुताबिक डॉट यानी नुक्ते को मिलाकर दायरा बनता है। दायरा कैसे बनता है? नुक्तों के मजमूए को सर्किल कहते हैं। यही आपने पढ़ा है, आपको यही मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ उसको। अब देखो ये दायरे की शक्ल मेरे इमाम ने देखी तो दायरा देखकर भी उनको अल्लाह के रसूल याद आए। अब आप कहेंगे दायरा देखकर रसूलुल्लाह कैसे याद है? इसी को इश्क। अगरचे हम आशिक़ रसूल हैं मगर हमें कभी नबी याद ही नहीं आती। कैसे आशिक है? कभी नबी याद नहीं आते। और वो कैसा आशिक था? उसको दायरा देखकर भी नबी याद आ रही, आका याद आ रहे, अली बा देखकर भी आका याद आ रहे, जमजम देखकर भी आका याद आ रहे, काबा देखकर भी आका याद आ रहे।
اور ہم کیسے عاشق ہیں، ہمیں کبھی رسول اللہ کی یاد آتی ہی نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں مولانا ہمیں تو حضور کی یاد آتی ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا میرے عزیز بھائی، جب تو اپنے چہرے سے داڑھی مڈا کر کٹروں میں پھینکواتا ہے تب تجھے حضور یاد آتے؟ بتا تجھے آقا کی یاد کب آتی ہے؟ میرے نوجوانوں بتاؤ حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب چوریاں کرتے تب حضور یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب گندی فلمیں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر دیتے تب حضور یاد آتے ہیں۔ جب عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں تب حضور یاد آتے ہیں۔ بتاؤ زندگی میں آقا کب یاد آتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ ہی یاد نہ رہے وہ کیسے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ ارے عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ جان قربان کر دیں لیکن کبھی محبوب کو بھلا نہ سکیں، ان کی نگاہوں سے محبوب کا جلوہ کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں عشق رسول کا دعویٰ کرنا اور ہے اور عاشق رسول بن جانا اور ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنی بڑی تعداد میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہو رہا ہے لیکن عشق کرتے کتنے لوگ ہیں؟ اگر مسلمان واقعی اپنے آقا سے عشق کرتا تو اپنی نگاہوں سے وہ گندی فلمیں نہ دیکھتا، گندی پکچریں نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر، اس کے موبائل کے اندر کبھی گانے کی ٹون نہ لگی ہوتی، اس کے موبائل کے اندر کبھی گانے اور غزلیں بھرے ہوئے نہ ہوتے، اس کی آنکھوں سے وہ کسی عورت کو کبھی پاک کی نظر سے نہ دیکھتا، مسجدیں ویران ویران نظر نہ آتی۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں بند تو بڑی تعداد میں رہی ہے لیکن ویران ویران نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی کل کے دن ہی بستی ضلع سے ہم لوگ گزر رہے تھے، میں اور مولانا شمس الدین صاحب مکرانا مفتی صاحب ہمارے، فجر کا وقت ہوا، مسجد میں داخل ہوئے، سنیوں کی مسجد تھی، ایک نوجوان اور اس کا چھوٹا بھائی، ایک نوجوان وضو کر رہا تھا اور ایک نوجوان اذان پڑھ رہا تھا۔ پوچھنے میں پتہ چلا کہ دونوں بھائی ہیں۔ ہم نے پوچھا جماعت کئے بجے کی ہے؟ تو کہا 4:45 بجے کی جماعت ہے، لیکن حضرت کوئی آئے گا نہیں کیونکہ روزانہ ہم دونوں بھائی آتے ہیں، اذان دیتے ہیں اور اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، روڈ پر مسجد ہے۔ یہ حال ہے، جلسے میں پوری رات جگ سکتے ہیں، فجر میں 10 منٹ نہیں جگ سکتے، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، دھڑلنے سے نماز چھوٹ رہی اور جب نماز چھوٹتی ہے احساس بھی نہیں، نماز چھوٹتی ہے احساس بھی نہیں ہے۔ سن لو، نماز چھوڑ کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے عشق کو جانچنا ہے، امام احمد رضا کے عشق کو دیکھنا ہے تو سنو، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث سے بریلوی جب دوسرے سفر حج کو جانے لگے، توجہ کرنا، جب دوسرے سفر حج کو جانے لگے تو آپ نے ٹرین کا شیڈول دیکھا اور ٹرین کا شیڈول دیکھا کہ اگر میں اس ٹرین سے جاؤں گا اور آگرہ کے اندر میں ٹرین چینج کروں گا تو میری فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، تو آپ نے وہ ٹرین نہیں لی۔ دوسری ٹرین کا شیڈول دیکھا تو آپ نے اس دور میں آج سے ایک صدی پہلے جبکہ 5 روپے کے اندر 50 روپے کے اندر لوگ بہت بڑے بڑے کام کر لیتے تھے، 50 روپے میں لوگ مکان خرید لیتے تھے، اس دور میں اعلیٰ حضرت نے پورا ریل کا ڈبہ بک کیا اور اس میں 3 لوگ تھے، صرف 3 لوگ، پورا ٹرین کا ڈبہ بک کیا۔ اس کی قیمت کتنی تھی؟ 235 روپے۔ اس دور میں 100 سال پہلے 235 روپے میں پورا ڈبہ ٹرین کا بک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس ٹرین سے جاؤں گا تو کیا ہوگا کہ میری نماز چھوٹ جائے گی اور پورا ڈبہ بک کر کے جاؤں گا تو مجھے ٹرین بدلنا نہیں پڑے گی بلکہ یہ ڈبہ کاٹ کر کے سیدھا بمبئی جانے والے انجن پر لگا دیا جائے گا۔ تو آپ کے چھوٹے بھائی نے مخالفت کی کہ آپ اتنی بڑی رقم خرچ کریں گے، 235 روپے، اگرچہ بھائیوں کی بات کاٹتے نہیں تھے لیکن فرمایا میری نماز با جماعت سے زیادہ قیمتی تمہارے 235 روپے نہیں ہو سکتے۔ اور امام احمد رضا نے اس دور میں صرف نماز فجر سفر میں با جماعت ادا کرنے کے لیے 235
کر کے خرچ کیے، اور جب فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو وہیں سے بھائی کو خط روانہ کیا کہ الحمدللہ میرے 235 روپے وصول ہو گئے، اب میں مفت میں سفر کروں گا، آگے کا سفر مفت میں کروں گا۔ اس لیے کہ نماز کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ چلا چلا کر کے لگانے والوں، نماز کا یہ جذبہ ہمارے اندر بھی موجود ہے؟ جب کوئی مسلک کا نعرہ لگاتا ہے تو ہمارا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے کہ ہمارے جوانوں میں مسلک کا اتنا درد ہے، مسلک کی اتنی محبت ہے۔ لیکن کیا ہم صرف مسلک کے نعرے لگائیں گے یا مسلک پر عمل بھی کریں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے نام کا نعرہ لگاتے ہو وہ تو ایک صدی پہلے 235 روپے کا ایک ڈبہ مکمل بک کرائے، اپنی آرام کے لیے نہیں، اپنی راحت کے لیے نہیں، بلکہ میری نماز سفر میں بھی با جماعت ادا ہو جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم شادیوں میں بھی نماز چھوڑ دیں، ہم میتوں میں بھی نماز چھوڑ دیں، ہم سفر میں بھی نماز چھوڑ دیں، ہم دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیں۔ سن لو، کیا کوئی ایسا بھی عاشق دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہے ہو، لیکن نماز چھوڑ کر جب اس دنیا سے جاؤ گے اور قبر کے اندر پہنچو گے اور قبر میں حضور تشریف لائیں گے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر حضور نے دیکھا کہ پڑے ہوئے ہو کفن کے اندر اور نماز زندگی میں نہیں تھی، حضور نے ناراض ہو کر اگر چہرہ پھیر کر حضور قبر سے چل دیے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کس کے پیچھے دوڑو گے؟ کس کو دہائی دو گے؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے وقت ملتا ہے، دوستوں کے لیے وقت ملتا ہے، احباب کے لیے وقت ملتا ہے، دونوں سب کے لیے وقت ملتا ہے، رب کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ میرے عزیز، یہی امام احمد رضا ہے، جب آخری عمر میں چلنے کے قابل نہ رہے تو دو لوگوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد رضا میں آتے تھے نماز با جماعت کے لیے۔ لوگوں نے کہا حضرت بیمار ہے، بیماری کی حالت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے، گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اتنی مجبوری کی حالت میں کیوں آتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں پتا جب میرے آقا بیمار ہوئے تھے اسی طرح دو لوگوں کے سہارے مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ احمد رضا کی تمنا ہے دنیا سے جاتے جاتے نبی کی سنت پر بھی عمل کر لیا جائے۔ یہاں تو سامنے درد ہو تو نماز چھوڑ دیتے، اعلیٰ حضرت چل نہیں پا رہے ہیں اور اس طرح نماز کا خیال ہے۔ تو ہم نے اپنے بزرگوں کے نام کے صرف نعرے لگائے، بزرگوں کے صرف نام لیے، بلکہ بزرگوں کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کی زندگی کو اپنایا نہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، اگر آج بھی مسلمان نماز کا پابند ہو جائے تو انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک نماز کے پابند نہیں بنو گے اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اولیاء کرام سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا، امام اعظم کو یہاں تک فرماتے ہیں، جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے؟ نماز کو کھیل سمجھ رہے؟ پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم ہے۔ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ۔ جو ایک بار نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گویا اس نے 700 بار اللہ کی نافرمانی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو دی جائے گی تو بے نمازی کو۔ جب بے نمازی مرے گا تو اس پر اللہ ایسی پیاس مسلط کرے گا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو مٹا نہ سکے۔ صرف دعویٰ ہے ہمارے پاس، صرف دعویٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں، وہ قبر جہاں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ بابا گیری چلتی ہے، نہ بیٹے کام آتے ہیں، نہ بھائی کام آتے ہیں، نہ خطابت کا جوہر کچھ نہیں، نہ ڈگریاں، کوئی کام نہیں آنا ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو آپ کا عمل کام آئے گا اللہ کے کرم سے، بس وہ بھی اللہ کا کرم ہو تو، ورنہ کچھ نہیں۔
جائے گا. اور جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے داخل کرنا فرمایا جیسے یہ انگلیاں دوسرے میں گھس گئی. جب بے نمازی کو قبر دباتی ہے تو اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے. اسی پہ بس نہیں، بزرگوں نے فرمایا اس کا کفن کپڑے کا نہیں رہ جاتا. پھر بے نمازی کا کفن کپڑے کا نہیں رہ جاتا بلکہ اس کا کفن آگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کا پورا کفن آگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور پوری قبر آگ سے بھر دی جاتی ہے اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جاتی ہے. کبھی سوچا صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے. ایک وقت کی نماز چھوڑی کتنی بڑی مصیبت میں پڑو گے. یاد رکھنا یہ دنیا ہے، دنیا. یہاں فلم کے لیے وقت نکالا، یہاں کاروبار کے لیے وقت نکالا، بیوی بچوں کے لیے وقت نکالا، دوست احباب کے لیے وقت نکالا. بتاؤ اللہ کے لیے وقت نہیں؟ وہ نماز جس سے اللہ مل جاتا ہے، اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ وہ نماز جس کی برکت سے خدا کا قرب نصیب ہو سکتا ہے، اس کی برکت سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ لیکن کتنی سادگی سے ہم کہہ دیتے ہیں نہیں مولانا ہم ناپاک ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. پیشاب کر لیا تو چھینٹے اڑ گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے. بتاؤ کیا مسلمان کبھی ناپاک رہ سکتا ہے؟ کیا طہارت آدھا ایمان؟ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ اس میں بھی سن لو جو دنیا میں بغیر طہارت کے رہے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے. پاک رہو. باقی آدھا ایمان ہے. اور سفر میں رہو، گھر میں رہو، خوشی میں رہو، غمی میں رہو، کہیں بھی رہو، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے دربار میں تھا، آج بھی اللہ کے دربار میں اور قیامت تک اللہ کے دربار میں. بات دور نکل گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیومیٹری کا اصول ہے کہ نقطوں سے کیا بنتا ہے؟ دائرہ. اب دائرہ دیکھا تو ان کو رسول اللہ کی یاد آتی. یہی بات چل رہی. دائرے میں حضور کیسے یاد آئیں گے؟ تو آئیے اب آپ کو بتاؤں دائرے میں حضور کیسے یاد آئے. دائرے کی وجہ سے حضور کیسے اس دور میں ایک مسئلہ چل رہا. اب آپ کی توجہ پڑھے لکھے لوگوں کی خاص طور اس دور میں ایک مسئلہ چل رہا تھا. مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو کیسے گئے اور کہاں تک گئے اور کہاں پہنچے، کیسے پہنچے. تو قرآن حدیث کی تو دلیلیں پیش ہو چکی تھی. آپ نے جیومیٹری سے دلیل پیش کی کہ رسول اللہ کہاں گئے، کیسے گئے. تو آپ نے کیا کہا؟ وہاں حضور یاد آئے دائرہ دے کے کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں. یہ امام احمد کیا کہہ رہے؟ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. ہم نبی کو کیا مانتے؟ اول آخر. وہ سوال پیدا ہوتا ہے ارے جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے اور جو آخر ہے وہ اول کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو باپ کا پہلا بچہ ہوگا وہ آخری کیسے ہو سکتا ہے اور جو آخری ہوگا وہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا جو مسجد میں پہلے آیا وہ آخری کیسے ہو سکتا ہے اور جو آخری آیا وہ پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا کبھی آخری نہیں ہو سکتا اور آخری کبھی پہلا نہیں ہو سکتا. تو تم نبی کو اول آخر کیسے مانتے ہو؟ جو اول وہ آخر نہیں، جو آخر وہ اول نہیں. لیکن میرے امام نے کہا اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے اور دلیل کیا دی؟ جیومیٹری سے کہا کمالی کمالی کے جھوٹے نقطوں تو اول آخر کے پھیر میں ہو. وہی جان سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے.
دائرہ بناتے وقت جو نقطہ بھائی جہاں پہ پینسل شروع کرتے ہیں وہی تو ختم کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، دائرہ اسی میں کہا کم از کم دائرہ دیکھ لیا ہوتا، اول آخری میں جھگڑتے کیوں ہے؟ دائرہ بناتے وقت جو نقطہ پہلے ہے وہی نقطہ آخری بھی ہے، اور پھر کہتے ہو کہاں آئے تھے کہاں گئے تھے، وہ فرماتے جدھر سے آئے تھے، آئے تھے کدھر سے، آئے تھے کدھر سے، پھر اس کو بھی واضح کرتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرف گئے، یہ امام احمد رضا اس طریقے سے علم کے ذریعے سے انہوں نے عشق رسول کھلایا۔ اور آخری بات، جب اس طرح سے کوئی نبی کی خدمت کرے، نبی کی عظمت پہ پہرا دے، نبی کی ناموس پر پہرا دے، تو پھر اللہ اس کو مقام کیا عطا کرتا ہے، مرتبے کیا عطا کرتا ہے۔ بس آخری بات، لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف ایک مولوی صاحب تھے، وہ تو ایک مولانا تھے، باقی اور کچھ نہیں، اور وہ ولی نہیں تھے، اور وہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اگر ان کو سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات کسی صاحب ظرف نے کہی کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا کسانوں کا، گھسیاروں کا، چرواہوں کا کام نہیں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت بننا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت، اور حضرت عوام کے کہنے والے حضرت نہیں، آج تو عوام کسی کو بھی حضرت کہہ دیتے، واقعی حضرت بن جاؤ تو اعلیٰ حضرت سمجھ رہا ہے۔ آخری بات جو کر رہا تھا، ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہمارے یہاں ہندوستان میں، جن کو ملک الحکمہ کہا، واقعی حکیم تھے، ملک الحکمہ، حکیم اجمل خان صاحب، نام سنا ہے، بڑا مشہور نام ہے حکیم اجمل خان صاحب۔ حکیم اجمل خان صاحب کے الہ آباد کے ہائی کورٹ کے وکیل ایک دوست تھے، بڑی گہری دوستی تھی حکیم صاحب میں اور وکیل صاحب، بڑی گہری دوستی تھی۔ اور ملک کے شام سے ایک سید صاحب آتے تھے، تو جب بھی سید صاحب آتے تھے تو وہ رکتے تھے حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں۔ اب حکیم صاحب کے یہاں جب سید صاحب رکتے تھے تو وکیل صاحب بھی الہ آباد سے آ جاتے تھے، اور تینوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ اور جو سید صاحب کے ملک شام کے وہ صاحب کرامت ولی، ایسے صاحب کرامت ولی، ایسے صاحب کرامت ولی کہ لوگ ان کی کرامتوں کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے۔ سید صاحب کی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے کہ ایک بار وہ حکیم اجمل خان صاحب کیا رکے ہوئے تھے، کسی نے حکیم صاحب کو بلایا، حکیم صاحب فلاں بندہ بیمار ہو گیا، حکیم صاحب نے کہا چلیے میں چلتا ہوں، تو سید صاحب نے کہا میں بھی چلوں گا، سید صاحب نے کہا میں چلوں گا، تو وکیل صاحب نے کہا میں بھی آج آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تینوں چلے۔ جب وہاں پہنچے حکیم اجمل صاحب نے نبض دیکھی تو نبض دیکھنے کے بعد کہا کچھ نہیں ہوگا میں دوا دیتا ہوں۔ سید صاحب نے کان میں کہا دوا مت دو، 3 دن میں مر جائے گا۔ حکیم صاحب نے کہا حضرت میں ایسا حکیم ہوں کہ ملک الحکمہ مجھے کہا جاتا ہے، اس کی نبضیں، اس کی دل کی دھڑکن، اس کے حالات اور طبیعت یہ نہیں کہتی کہ 3 دن میں مر جائے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کم سے کم 3 دن تک دوا مت دو ورنہ بدنام ہو جائے گا، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو۔ آپ غور کریں، ایسے تھے سید صاحب، تو ایسی کرامتیں دیکھ کر حکیم صاحب بھی ان سے متاثر تھے اور وکیل صاحب بھی متاثر۔ ایک دن تینوں بیٹھے ہوئے، ادھر ادھر کی بات چل رہی تھی، ایسے میں بات نکل آئی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کو ان دنوں لوگ اعلیٰ حضرت بھی کہتے تھے، اور زیادہ تر لوگ ان کو بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ تو جب بات نکلی اعلیٰ حضرت کی تو وکیل صاحب نے کہا ارے چھوڑو یار اس مولوی کا ذکر، کہا آدمی تو غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے، اور ان کے خلاف بڑے غلط پروپیگنڈے تھے، وہ بدعتی ہے، توہم پرست ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سی باتیں تھی۔ تو آدمی جب تک کسی سے ملتا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں، اس سے تعلق نہیں ہوتا، تب تک اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے بن دیکھے کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنا چاہیے۔
تحقیق کرنا چاہیے. لیکن بہرحال وکیل صاحب تھے, چھوڑے یار وہ مولوی کی بات, سنا ہے بڑا توہم پرست ہے, بدعتی آدمی ہے, چھوڑو. اور پھر کچھ کہنے لگے. وکیل صاحب کے پڑھے لکھے لوگ تو یہ بھی کسی کو خاطر میں زیادہ تر نہیں لاتے, تو چھوڑو یار. تو جیسے ہی چھوڑو یار کی بات ہوئی, سید صاحب نے کہا حکیم صاحب ان کی زبان بند کرائیں. سید صاحب نے ان کی زبان بند کرائیں, ورنہ آپ سے بھی آج دوستی ختم اور ان سے بھی ختم. حکیم صاحب نے کہا حضرت آپ ان کے شاگرد نہیں, آپ ان کے مرید نہیں, دوست ہمارے ان کے دوست بھی نہیں, کبھی ان سے آپ کی ملاقات بھی نہیں, کوئی تعلق بھی نہیں. اتنا عشق ہے احمد رضا کا, اتنی محبت احمد رضا سے, وجہ تو اب چونکہ معاملہ ایسا گرم ہو گیا تھا تو ان کی زبان پر جلدی میں راز کی بات آ گئی. انہوں نے جذبات میں کہا اگر میں نے ان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ دیکھا ہوتا تو پھر میں ان سے یہ عقیدت نہ کرتا. میں ان سے ملا تو نہیں, لیکن رسول اللہ کے میں نے ان کو دیکھا بڑی عزت کے ساتھ. تو حکیم صاحب اٹھے اور وکیل صاحب اٹھے اور کہا اب آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے کیسے دیکھا. رسول اللہ کی بات کب چھوڑ دو, نہیں اب آپ نے جو دیکھا بتانا پڑے گا کہ کیسے دیکھا. سن لو امام احمد رضا کو, جو لوگ کہتے ہیں وہ صرف مولوی تھے اور لڑاکو مولوی تھے, ایک شام ملک کے شام کے سید صاحب نہ ملاقات ہے, نہ شاگرد ہے, نہ مرید ہے, نہ خلیفہ ہے, بلکہ لوگ کہتے ہیں ماننے والوں نے بڑا چڑھا کے پیش کر دیا. حقیقت یاد رکھو, حکیم اجمل خان اور اس وکیل کے سامنے سید صاحب کہہ رہے ہیں, اگر بات زبان پہ آ گئی اور مجبور کر رہے ہو تو سنو. کہتے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے کہ میں حالت رویا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک بار جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا, آقا کا دربار سجا ہوا ہے, حضور کا دربار لگا ہوا ہے, بڑے بڑے علماء صوفیاء علماء اس میں موجود ہے, اور تخت پر آمنہ کا لال چلوا کر ہے, مصطفیٰ جان رحمت چلوا کر ہے, اور آقا ارشاد فرماتے ایک جوان کو اشارہ کر کے اٹھو, اور اس دربار میں میرے سامنے میرا مرتبہ اور میرا مقام بیان کرو. اس محفل میں وہ جوان رج کر کے حضور کو دیکھتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے, اور حضور خوش ہو کر اس کی افضائی کرتے ہیں. مجھے رشک آیا, میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا, تو آقا سے اس کی نانا جان یا غیر خوش نصیب جوان ہے جس کو آپ کی بارگاہ میں یہ عزت حاصل ہے. تو آقا نے فرمایا یہ بریلی کا احمد رضا. جب سے میں نے اپنے نانا کو ان سے محبت کرتے تھے, میں بھی ان سے محبت کرتا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی, عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا, سینوں میں ایک سوزش شنہا ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی, راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی, اور سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.